سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کی یہ سورت ہے جس کا نام ہے سورۃ المدثر، اور اس سے پہلے والی سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ المزمل۔ یہ دونوں کے معنی تقریباً ایک ہے، مزمل اور مدثر دونوں کے معنی ایک ہے۔ دونوں کے معنی ہیں اے کملی اوڑھ کے سونے والے، یا کملی میں لپٹے ہوئے، کملی کمبل چادر۔ پہلی وحی کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر کے آپ نے کہا تھا کہ مجھے چادر اڑا دو، اور حضرت خدیجہ نے چادر اڑا دیا اور آپ آرام کرنے لگے۔ پریشانی تھی، پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی، جبریل امین علیہ السلام کو پہلی مرتبہ اصلی شکل میں، اصلی حیت میں دیکھ لیا تھا تو خوف طاری تھا۔ تو چند دن تک وحی کا سلسلہ بند رہا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کی، تو یا ایھا المزمل سے اور یا ایھا المدثر، یعنی وہ جو کملی اوڑھ کے آپ نے سونے کے لیے، کملی اڑھانے کے لیے کہا تھا اور آپ لیٹ گئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا المزمل۔ مزمل میں بھی یا ایھا المزمل قم، کھڑے ہو جاؤ، قم کے معنی کھڑے ہو جاؤ، اور یا ایھا المدثر قم، دونوں جگہ کھڑے ہونے کا حکم۔ وہاں قم اللیل، رات میں بھی کھڑے ہو، مزمل میں قم اللیل، رات میں بھی کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں کھڑے ہو قم فانذر، اور ڈراؤ لوگوں کو۔ کیا مطلب؟ ہمارے نبی سے یہ کہا جا رہا ہے آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی، نبوت کی ذمہ داری ڈالی گئی، اور آپ آ کر کے لیٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ لیٹنے کا موقع نہیں ہے، کھڑے ہونے کا موقع ہے۔ ذمہ داری ملی ہے، کھڑے ہو جاؤ، اس ذمہ داری کو ادا کرو۔ قم فانذر، لوگوں کو ڈراؤ جو گناہوں میں مبتلا ہے، جو شرک میں مبتلا ہے، جو ظلم میں مبتلا ہے، جو بے حیائی میں مبتلا ہے، ان سب کو ڈراؤ۔ آخرت سے ڈراؤ، جہنم سے ڈراؤ، اللہ کے عذابات سے ڈراؤ، راہ راست پر لانے کی محنت کرو، اور اس کے لیے ضروری ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اس کی طاقت، اس کی قدرت، اس کو بیان کرو۔ جتنا بیان کرو گے اتنا اللہ کی ذات پر یقین اور بھروسے میں اضافہ ہو۔ اور اس کے بعد تیسرا حکم دیا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھو۔ یہ نبی کو حکم دیا گیا، اور نبی کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیا گیا، اور یہ ابتدائی وحی ہے، اسلام کے پہلی یا دوسری یا تیسری وحی۔ اقرا بسم ربک وحی نازل ہوئی، اس کے بعد 15-20 دنوں تک وحی کا سلسلہ بند رہا، اس کے بعد یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔
اور اس ابتدائی اسلام میں نبی کو نبی کے واسطے سے پوری امت کو حکم دیا جا رہا ہے کپڑوں کو پاک و صاف رکھو۔ یہاں صرف کپڑے کا ذکر کیا گیا، کپڑے فقط مراد نہیں، یعنی پاکی صفائی کو اختیار کرو ہر جگہ، گھر میں، بازار میں، جہاں بیٹھنا ہو، سواری میں، مسجد میں، اپنی ذات کو، اپنے لباس کو، اپنے چہرے کو، سب کو پاک و صاف رکھو، اس لیے کہ اسلام نام ہے پاکی کا۔ اس لیے جتنے احکامات بھی آپ اسلام کے دیکھیں گے بغیر پاکی کے کوئی حکم نہیں ہے۔ نماز ہے، پاک ہونا ہے، پہلے بدن کا پاک ہونا، پھر کپڑوں کا پاک ہونا، پھر جگہ کا پاک ہونا، پاک ہی پاک ہے۔ دن میں 5 مرتبہ نماز فرض ہے اور 5 مرتبہ وضو کرنا ہے۔ غسل سے تو رہے گا، کوئی مومن بغیر غسل کے رہ نہیں سکتا، یعنی جس پر غسل فرض ہو اور وہ ایسا ہی رہے اسلام میں نہیں ہے۔ لہذا غسل جب فرض ہو فوراً کر لینا چاہیے، البتہ رات میں گنجائش دی گئی، غسل فرض ہو گیا اور فوراً کرنے کا موقع نہیں ہے تو بھائی وضو کر لو، وضو کا بھی موقع نہیں ہے، کلی کر لو، آرام کر لو اور فجر کی نماز سے پہلے غسل سے فارغ ہو جاؤ تاکہ فجر کی نماز پاکی کی حالت میں ادا کی جا سکے۔ لہذا بغیر غسل کے تو کوئی مومن رہ ہی نہیں سکتا، ہاں بغیر وضو کے رہ سکتا ہے، وضو ٹوٹ سکتی ہے، اور جب نماز کا وقت آئے وضو نہیں ہے تو وضو کر لو۔ تو دن میں 5 مرتبہ آدمی وضو کرے گا، پہلے تو غسل سے، پھر اس کے بعد دن میں 5 مرتبہ وضو کرے گا، کپڑے پاک ہیں، بدن پاک ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر قرآن اگر چھونا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، وضو کرنا ہے، پاک و صاف ہونا ہے، روزہ رکھنا ہے، پاک و صاف ہونا ہے۔ لہذا غسل کے واجب ہونے کی حالت میں روزہ نہیں ہے، اور روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے، اتفاق سے ہو جائے، آدمی سویا ہوا تھا روزے کی حالت میں اور نیند میں اس پر غسل فرض ہو گیا، اس میں کوئی دوش نہیں ہے، غسل کر لے گا، اس کا وضو ہو جائے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر جان بوجھ کے غسل اپنے اوپر فرض کیا، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، جان بوجھ کر اپنے اوپر غسل فرض کر لیا روزے کی حالت میں، تو اس پر جو ہے کفارہ ہے۔ کفارہ کیا ہے؟ 60 روزے رکھنے پڑیں گے اور ایک قضا کا، 60 پر 1، اب وہ بھی مسلسل رکھنے پڑیں گے، درمیان میں چھوٹنا نہیں، چھوٹ گیا تو پھر شروع سے 1 سے شروع کرنا ہے۔ لہذا غسل خود بخود فرض ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر غسل فرض کر لیا اپنے اوپر تو اللہ تبارک و تعالی بہت ناراض ہے، سخت سزا دے رہے ہیں۔ تو روزہ بغیر غسل کے نہیں ہوتا، اور زکوٰۃ کا مقصد ہے مال کو پاک کرنا، گندگی کو نکالنا۔ حج حرم میں بغیر غسل کے جا نہیں سکتا،
جو بھی حج میں جائے گا، عمرے میں جائے گا، اس کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جائے اور بیت الحرام میں داخل ہو، طواف کرے۔ وہ داخل ہی نہیں ہو سکتا اگر پاک نہیں ہے۔ آپ اسلام کے احکامات پر غور کریں گے، اسلام نام ہے پاکی کا۔ خواتین کے ساتھ مجبوریاں ہوتی ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس موقع پر نماز ان پر نہیں ہے، اور اس زمانے کی نماز قضا بھی نہیں ہے۔ مہینے میں 5-6 دن ان کی طبیعت خراب رہی، نماز ان ایام میں نماز نہیں پڑھے گی اور بعد میں قضا بھی نہیں کرے گی۔ رمضان کے روزوں کی حالت میں، رمضان کے مہینے میں طبیعت خراب ہو گئی، جتنے روزے چھوٹیں گے بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ وہاں نماز قضا نہیں، روزے قضا کرے گی۔ کیوں؟ تو ہر مہینے کا مسئلہ ہے، اور نماز ہر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ اس لیے اگر اس کو بعد میں قضا لازم کرتے تو بہت زیادہ پریشانی ہوتی، اور روزے سال میں 1 مرتبہ ہے، 5-6 روزوں کی قضا سال بھر میں رکھنا کوئی مشکل نہیں۔ بہت ساری خواتین احرام باندھ لیتی ہیں اور جدہ مکہ پہنچتے ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اب حالت احرام میں رہیں گے، نکل نہیں سکیں گے، حرم میں جا نہیں سکیں گے، بہت پریشانی۔ 5-6 دن انتظار کریں گے، پھر اس کے بعد غسل کریں گے، پھر اس کے بعد حرم میں جائیں گے۔ موجودہ قوانین تو بہت سخت ہو گئے جی۔ اگر وہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے پاک نہیں ہوئی اور معلم کا حکم ہو گیا مدینہ جانا ہے، بڑے مسائل ہیں۔ لیکن ہمیں صرف یہ سمجھانا ہے، اسلام نام ہے پاکی کا، یہ گندگی کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ بدن کا ہمیشہ پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا جی۔ یہ مغربی تہذیب میں دن میں 1 مرتبہ ٹوتھ پیسٹ اور برش کرنا ہے صبح میں۔ مذہب اسلام میں صبح سے لے کر کے رات تک مسواک کرتے رہنا ہے، سنت ہے، اللہ کی پسندیدہ سنت ہے۔ ہر وضو میں مسواک کرنا ہے، اور مسواک سے عجیب و غریب خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں مسواک کے 70 فائدے گنوائے، اور سب سے بڑا فائدہ یہ لکھا ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا۔ چھوٹی سی معمولی سنت ہے۔ یہ مسواک کیوں ہے؟ پاکی صفائی کے لیے۔ شروع اسلام میں جمعے کا غسل فرض تھا، لازم تھا غسل کر کے مسجد میں آنا جمعے کی ادائیگی کے لیے۔ سخت گرمی مکہ مدینہ منورہ میں، اور لوگ کھیتی باڑی کا، کسان کا کام کرتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، سخت گرمی میں پسینے سے شرابور رہتے ہیں، اور اسی پسینے کی حالت میں مسجد میں آ جاتے ہیں، پسینے کی بو۔ اسلام نے شروع اسلام میں جمعے کا غسل فرض کیا تھا، پھر جب لوگوں کی عادت ہو گئی اس کو سنت کر دیا۔ مسجد پاک و صاف جگہ ہے، لہذا یہاں کچی پیاز کھا کے آنے سے منع کیا، حلال چیز ہے لیکن ایک قسم کی بو ہوتی ہے، منع کیا اس کو کھا کے آنے سے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی 3 چیزیں پسند تھی، اس میں ایک عطر، خوشبو۔
اس لیے کہ فرشتوں کی آمد رہتی تھی، جبریل امین کب آ جائے پتہ نہیں۔ خود اللہ کے نبی کی ذات کو خوشبو بہت زیادہ پسند تھی۔ جتنی گندی چیزیں ہیں اسلام نے ان کو حرام کر دیا، یا تو حرام یا ناجائز یا مکروہ کر دیا۔ خنزیر گندگی میں رہتا ہے، گندگی کھاتا ہے، اس کو حرام کر دیا۔ کتا اس کو گھر میں پالنے سے منع کر دیا، شرائط کے ساتھ گھر کے باہر رکھ کر پالنے کی اجازت دی۔ اور جہاں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے۔ آپ اسلام کے مزاج کو دیکھیں گے، وہ اسلام نام ہے پاکی صفائی کا، وہ گندگی کو نہیں برداشت کرتا۔ اور مسلمانوں کو دنیا کے اور مذاہب والے پاکی صفائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ جو پاکی صفائی کا علم بردار ہے، جن کے مذہب کی بنیاد پاکی صفائی پر رکھی گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بہن اور بہنوئی کو مارا، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، بہن اور بہنوئی کو خوب مارا، بہن کے خون نکلا، تھوڑی دیر میں غصہ ٹھنڈا ہوا تو بہن سے کہا وہ کیا پڑھ رہے تھے لاؤ، تو بہن نے کیا کہا، وہ پاک کلام ہے اور آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کیجئے تب وہ لایا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا، پاک و صاف ہوئے، تب وہ کلام لایا گیا۔ آج لوگ مسلمانوں کو پاک صاف رہنے کی تعلیم دیتے ہیں، مسلمانوں کے محلے، ان کے رہنے سہنے کی جگہ وہ جو ہے ناپاکی سے مشہور ہو گئے، گندگیوں کے ڈھیر سے مشہور ہو گئے۔ جبکہ پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا، ناپاکی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اسلام۔ اور دوسری تیسری وحی میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، نبی اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھو۔ کپڑوں کا فقط ذکر ہے، باقی ہر چیز پاک و صاف۔ پانی دیکھ کر کے پینے کا حکم دیا، کوئی چیز پڑی ہوئی نہ ہو، دیکھ کے پیو۔ جوتے کو جھٹک کر کے پہننے کا حکم دیا۔ ہر حکم کے اندر اس کے پاکی صفائی کو بنیاد بنایا گیا، اور اس مذہب کے ماننے والے پاکی صفائی سے کوسوں دور ہیں، اور خصوصاً مسجد میں جاتے ہوئے، نماز کے لیے جاتے ہوئے، اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہوئے قرآن نے ایک درجہ آگے بڑھ کر کے کہا پاکی صفائی کے ساتھ زینت اختیار کرو۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی مسجد میں جانا ہو، عبادت کے لیے جانا ہو، زینت اختیار کرو۔ کیا مطلب؟ پاک و صاف ہو جاؤ، خوشبو لگا لو، اچھے کپڑے پہنو، زینت اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا رہے ہو۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، دنیا کی مجلسوں میں جائیں گے تو شاندار کپڑے اور بہترین بن سور کے، اور مسجد میں وہی رات والا لباس، رات والی لنگی کرتا، ویسے ہی فجر میں چلے آئے، مسجد کی ٹوپی پہن لی جو کبھی دھلی نہیں جاتی، سینکڑوں لوگوں کا پسینہ اس میں لگا ہوا ہے، وہ لگا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔
اسلام جو ہے بڑا پاک صاف اور نزاکتوں والا مذہب ہے. اسے کہا گیا لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کے جمائی آئے. جمائی منہ کھلتا ہے نا، تو جانور کی طرح مت کھولو، اس پر ہاتھ رکھ لو، منہ پر ہاتھ رکھ لو، تاکہ منہ کھلے تو اندر کا جو منظر ہے وہ ناقابل برداشت ہے. وہاں کراہت ہوتی ہے، دیکھنے سے گندگی ہے. وہاں منع کیا مجلس میں بیٹھ کر کے منہ مت کھولو. بہت سارے لوگوں کی عادت ہے مجمع میں بیٹھے، ان کو ناک صاف کرنا ہو، اپنے جیب سے دستی نکالی اور بہت زور سے ناک صاف کیا. منع کیا مجلس میں ناک صاف کرنے سے، کراہت ہوتی ہے. بہت ساروں کا مزاج نازک ہوتا ہے. یہ عمل چلے جاؤ کنارے اٹھ کر کے مسجد کے باہر جہاں نل ہے، پانی ہے، وہاں جا کے کر کے ایک طرف کونے میں اپنی ناک صاف کر لو، پانی استعمال کر لو، پاک صاف ہو کے آگے بیٹھو. مجلس کے آداب کے خلاف قرار دیا گیا. اس منہ کھولنے کو، ہاتھ رکھنے کا حکم دیا، ناک صاف کرنے سے منع کیا. کتنی باریک باتوں کی طرف اسلام نے رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے پاکی صفائی سے متعلق. گھر بھی پاک صاف ہونا چاہیے، اس کی گلی بھی پاک صاف ہونا چاہیے، اس کا محلہ بھی پاک صاف ہونا چاہیے. پاکی صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے، تو مسلمانوں کی پہچان جو ہے، ان کے محلوں کی شناخت پاکی صفائی سے ہونی چاہیے، گندگیوں کے ڈھیر سے نہیں ہونی چاہیے. کہیں کچرا پڑا ہوا ہے، کہیں اسکراپ کا سامان پڑا ہوا ہے، کہیں دکانوں کے سامنے پورا فٹ پاتھ گھیر لیا گیا ہے، کہیں جو ہے پارکنگ سے آنے جانے والوں کو تکلیف دی جا رہی ہے. مذہب اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تو ایک ظاہری پاکی صفائی وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور آگے فرمایا وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور عقیدے کی گندگی یا ذہن و دماغ میں پلنے والی گندگی کو بھی چھوڑ دے. شرک ہے، گناہ کا خیال ہے، ظلم کا خیال ہے، کسی کے مال کو چھیننے کا خیال ہے، یہ ساری چیزوں کو ترک کرنے کا حکم دیا. یہ جو ہے باطنی گندگی. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ میں ظاہری گندگی ہے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ میں باطنی گندگی ہے. قرآن میں ایک جگہ 8ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری گناہ سے بھی بچو، چھوڑو ظاہری گناہ کو، باطنی گناہ کو بھی چھوڑو. لہذا سوچ میں، فکر میں جو چیزیں آتی ہیں اسلام کہتا اس کو بھی چھوڑو. لہذا کپڑے پاک صاف ہونا چاہیے، اور ایک درجہ اہتمام مساجد میں عبادت میں جاتے ہوئے ہونا چاہیے، اور گھر اطراف و اکناف، مسجد کا اطراف و اکناف، مسجد کا وضو خانہ اور مسجد کا ٹوائلٹ، اور جتنی بدبودار چیزیں ہیں نا ان کو یا تو مکروہ کیا یا ناجائز کیا. اب بیڑی، سگریٹ وغیرہ یہ سب مکروہ ہیں. جب پیاز کھا کے آنے سے مسجد میں منع کیا وہ تو حلال ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن کھا کے آنے سے منع کیا تو بیڑی پی کے مسجد میں کیسے آئے؟ بیڑی سگریٹ پی کے کیسے آ جائے گا؟ بھی اللہ کے نبی تو پیاز کھا کے آنے سے منع کر رہے ہیں، لوگ بیڑی سگریٹ پی کے آ جاتے ہیں اور اس کے بعد مسواک بھی نہیں کرتے، اور کبھی کبھی بازو میں کھڑے ہو جاتے ہیں، آ کے حالت خراب ہو جاتی.
دنیا میں جہنم میں جانے کی طرح ہو جاتا ہے، بدبو ساری نماز چوپٹ ہو جاتی۔ جی جب شروع اسلام میں غسل واجب تھا تو پسینے کی بدبو کو برداشت سے روکنے کے لیے کہ پاک صاف ہو کے آ جاؤ، پسینے کی بدبو نہ ہو۔ اب لوگ بیڑی سگریٹ کی بدبو سے پریشان کرتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو ختم کرنا چاہیے۔ پاکی صفائی وہ بہت اس کا اہتمام ہونا چاہیے، ہر جگہ اس کا اہتمام ہونا چاہیے، ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ پہچان مسلمان کی پاکی صفائی سے ہونی چاہیے۔ جو پہچان غلط بن چکی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ شروع اسلام میں آنے والی وحی میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم دیا ہے۔ ایک اور حکم دیا، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی کو کچھ دے کر کے احسان مت جتلاؤ، اور اس نیت سے مت دو کہ میں دوں گا تو مجھے بڑھ کے دے گا۔ دیتے ہوئے ذہن میں یہ ہے کہ میں آج دوں گا تو کل کو یہ بڑھ کے دے گا، اس کو روکا ہے اسلام نے۔ عام طور سے شادیوں میں ہوتا ہے کہ بھئی میں ان کی شادی میں کروں گا تو یہ ہمارے یہاں کی شادی میں کریں گے، یہ تصور ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام نے روکا اس کو، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے احسان مت کرو۔ یہ سب باریک باریک باتیں ہیں جو اسلام نے توجہ دلائی۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ذکر کیا۔ یہ سماج اور معاشرے کی اچھائیاں، خوبیاں، بھلائیاں، اس سے سماج میں قرب پیدا ہوتا ہے، محبتیں پیدا ہوتی ہیں، بغض ختم ہوتا ہے، دوریاں ختم ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ خرابیاں رہیں گی تو دوریاں رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔